السلام علیکم ناظرین، اسٹیٹ ویو سے میں ہوں فیصل علی، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں نامور ٹک ٹاک سے شہرت پانے والی حریم شاہ۔ ٹک ٹاک سٹار ہیں اور بہت ہی، اگر آپ کہیں کہ کم وقت میں انہوں نے ایک عروج پایا ہے۔ دفتر خارجہ سے شروع ہونے والی ان کی ایک ویڈیو جہاں پہ دفتر خارجہ تک ان کو رسائی ملی، وہاں سے سوالات اٹھے، یہ میڈیا کی زینت بنی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ مختلف سیاسی شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ ان کے حوالے سے ویڈیوز اور ان کے بیانات نے ان کو میڈیا میں خبروں کی زینت بنائے رکھا۔ آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ ایک بڑی پبلک فالوئنگ، فین فالوئنگ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان کی نجی زندگی ہے، جو پرائیویٹ مختلف ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں کتنا ڈفرینس آتا ہے۔ جب آپ کی ایک اچھی خاصی فالوئنگ ہوتی ہے اور آپ پبلک اسپاٹس پہ جاتے ہو یا مختلف ایونٹس میں جاتے ہو، تو وہاں پہ جو پبلک ہوتی ہے اس کو کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہو؟ تھینک یو آپ کے ٹائم کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو پرائیویٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں مختلف ایونٹس کے حوالے سے کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ سب میں یہ ایک ہائپ ہوتا ہے کہ حریم شاہ ہیں، بہت سارے لوگ ظاہر آپ کے فین ہوتے ہیں، تو کس طرح سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مطلب اتنا پاپولر فیمس ہونے کے بعد اگر پبلک میں جاؤں تو ظاہر سی باتیں سبھی جانتے ہیں، بہت سارے آپ کو آپ کے فینس ملتے ہیں جو آپ کو بہت ریگارڈ کرتے ہیں، جو آپ کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں۔ کچھ فین ایسے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہی اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، تو کسی بڑا پیار ملتے ہیں اور ہر چیز میں بڑی سپورٹ ملتی ہے، اور مطلب فخر بھی ہوتے ہیں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتے ہیں انسان کو۔ اور لیکن ان سب چیزوں کو لے کے پراؤڈ ہونا، غرور کرنا یا اکڑنا، ان چیزوں کو بالکل بھی مناسب نہیں سمجھتی۔ میں ایک عام انسان ہوں اور ایک عام انسانوں ہی کی طرح رہنا پسند کرتی ہوں، ہمبل ہو کے رہنا پسند کرتی ہوں، کیونکہ عاجزی انکساری بہت مجھے پسند ہے۔ اور میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھتی کہ میری اتنی فین فالوئنگ ہے یا میں اتنے ہیوج فین ہے یا اتنا سب کچھ ہے تو میں ان کو لے کے مطلب کوئی ایسا ایکٹ کروں کہ جو غیر مناسب ہو، اور کوئی ایسی حرکت کروں جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہو۔ تو میں مطلب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اب زیادہ مطلب پرنسپل جو ہیں، جو رولز ریگولیشن ہیں، ان کو فالو کروں۔ چاہے کسی بینک میں جاؤں، چاہے کسی بھی جگہ شاپنگ کرنے جاؤں، کچھ بھی، تو وہاں پہ مطلب میں اس طرح وہ نہ کروں۔ لیکن ایسا یہ ہوتا ہے کہ کسی بینک میں بھی جاؤں، کہیں بھی کسی کام کے سلسلے میں جاؤں، تو جو میرے فین ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو پہچاننے والے ہیں، میرے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ مطلب وہاں پہ اتنا انتظار نہیں کرنا پڑتا، اور ہر جگہ پبلک کی طرف سے بہت پیار اور سپورٹ ملتا ہے۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ جس طرح سے آپ کو ایک بڑے ہی کم وقت میں آپ کو اچھا فیم ملا، ٹک ٹاک اس کا ایک بڑا اچھا سورس بنا، تو اس کے بعد سے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا اسکینڈلائز کیا جاتا ہے یا تھوڑا سا ایک دم میڈیا میں آ جاتی ہے، اس سے کتنی مشکلات ہوتی ہیں آپ کو؟ کبھی بھی کسی بھی چیز میں کوئی مشکلات فیل نہیں کرتی، کوئی دشواری فیل نہیں کرتی۔ میری اپنی انٹینشن درست ہے۔ انسان خود اگر اندر سے اسٹرانگ ہے، خود ایک اچھا کام کر رہے ہے، اس کی اپنی انٹینشن غلط نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی پبلک سے، عوام سے نہیں ڈرے گا، وہ کبھی بھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ تو انسان کو یہ ہے کہ مطلب میں ان چیزوں کو مشکلات نہیں سمجھتی، میں آزمائش سمجھتی ہوں، اور بس وہ ہوتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو لے کے ڈپریشن کی طرف میں بالکل بھی نہیں چاہتی۔ کہیں پہ میری غلطی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس غلطی کو اپنے سے دور کرنا، اس کو میں اپنا فرض سمجھتی ہوں، اور کوئی بات جو مجھ میں نہیں ہے اور میرے اوپر مطلب تھوپی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے، تو ان چیزوں کی طرف سے میں مطلب توجہ ہی نہیں کرتی۔ مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، میرا دل اپنا سیٹسفائی ہے، میں خود مطمئن ہوں، تو میں ان چیزوں کو مطلب نہ مشکلات کی طرف لے کے جاتی ہوں، نہ دشواری کی طرف لے کے جاتی ہوں۔ اچھا، جس طرح سے ہم نے دیکھا پچھلے عرصے میں بہت ساری ایسی سیاسی شخصیات ہیں جن کے حوالے سے آپ کی ویڈیوز اور آپ کی اسٹیٹمنٹس سامنے آئیں، تو یہ کہا جانے لگا یا یہ ایک تاثر بہت سارے عوام میں جنم لینے لگا کہ آپ کے ساتھ کوئی بااثر شخصیات ہیں جن کی آپ کو آشیرواد حاصل ہے، یا آپ ان کی ڈائریکشن پہ ایسا کر رہی ہیں، کچھ ایسا ہے؟ جب آپ مطلب انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہے ہوتے تو آپ کی پی آر آپ کو بنانی پڑتی ہے، اور ہر ایک انسان کی پی آر ہوتی ہے۔ لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہ مطلب کسی سے ہیلپ لینا، یا وہ کہتے ہیں نا منزل ہمت سے ملتی ہیں، سہاروں سے نہیں۔ میں کبھی بھی کسی کا سہارا لینا پسند نہیں کرتی، یا کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے کبھی نہیں چلاتی۔ میں جو کرتی ہوں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے کرتی ہوں، اور میں جو کرتی ہوں خود سے کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا یا لوگوں کی مدد لینا یا لوگوں کے سر پہ وہ کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور اس طرح کی مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ میں بھی اسی طرح کی تاثر ہمیں دیکھنے کو ملا، جو سوشل میڈیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مین اسٹریم میڈیا ہے، چیزیں بڑی تیزی سے جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہیں، اس میں ظاہر ہے ایک کاؤنٹر نریٹیو آپ کو دینا ہوتا ہے۔ اس سب میں
کتنا ایک آپ کو جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں مینٹلی, یا ایک اعصابی ظاہر جنگ ہوتی ہے؟ مینٹلی بہت اسٹرانگ ہوں, اور مینٹلی کبھی بھی میں کسی بات سے ڈچ نہیں ہوتی, نہ کبھی کسی بات پہ سیڈ ہوتی ہوں, کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں دوسروں کی وجہ سے, کیوں اگر دوسرے ایک بات کر رہے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ذکر پہنچائیں, ان کا مقصد یہ ہے وہ مجھے مینٹلی ٹارچر کریں. اگر ان کی باتوں کو میں سر پہ سوار کروں گی تو خود کو تکلیف دوں گی, تو یہ تو پھر میں شکست, اور مجھے شکست کھانا پسند نہیں ہے. مجھے اپنی جنگ خود لڑنا آتا ہے, اور مجھے خود کو ریلیکس رکھنا, خود کو مطلب کول رکھنا, خود کو خوش رکھنا, اور خود کیسے سروائیو کرنا ہے یہ بہت اچھے سے پتہ ہے. اچھا, جب آپ دبئی میں تھیں تو ایک انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا, وہاں پہ غالباً کچھ مس بیہیو ہوا تھا یا کچھ اس طرح کا, کچھ پتہ چل سکا یا کچھ اس میں بالکل بھی نہیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, وہ بھی ایک سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا تھا. میں ایکچولی میری ہیوج فین فالوئنگ ان دبئی, اور دبئی میں ایک کمپنی کی برانڈ ایمبیسڈر بھی ہوں. وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ ہمارا ایک انڈین اسٹار گووندا کے ساتھ وہاں پہ ایک ایونٹ تھا جس میں ہم لوگ بھی انوائٹڈ تھے, اور وہاں پہ ہم لوگ گئے. تو وہاں کے جتنے بھی پاکستانی عوام تھے, جاننے والے تھے وہاں پہ, انہوں نے جب مجھے دیکھا تو بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے, اور سب ویڈیوز تصویر بنانے کے لیے جمگٹھا بنا لیا. اور مطلب جو ان کا پیار تھا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا, اور سوشل میڈیا نے اس چیز کو ایک نگیٹو رنگ دے دیا, اور ایک جھوٹا رنگ دے دیا, اور ایک جھوٹا نام دے دیا, اور ایک منفی پہلو اس سے نکال دیا. تو لوگوں کا میں کیا کر سکتی ہوں, آئی ایم کیئر. اچھا ظاہر آپ کی ایک بڑی فین فالوئنگ ہے, اور جس طرح سے آپ کی جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے فیاض الحسن چوہان, ان کے حوالے سے ان کے ساتھ ویڈیوز, اور پھر فاروق ستار جو ہیں, اس کے علاوہ مختلف شخصیات کے ساتھ, تو اس طرح کی جو ویڈیوز آتی ہیں سامنے, اس کے بعد سے ظاہر ہے حکومت اور اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں, ان میں کچھ نہ کچھ انٹرسٹ اور کچھ نہ کچھ کنفلکٹ چل رہا ہوتا ہے. کبھی اپروچ کیا جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ویل نون فیسز کی جانب سے کہ ہمارے لیے اس طرح کر دیں؟ میں کسی کے لیے کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہوں گی. مجھے اچھے برے کا اور مثبت منفی کا پتہ ہے, اور میں کوئی بھی ایسے کام نہیں کرنا چاہوں گی جو جہاں پہ مجھے استعمال کیا جائے, یا جہاں پہ, کیونکہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جس کو کوئی بہت آسانی سے اپروچ کر کے اور استعمال کر سکے, تو ایسا کبھی کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا, دفتر خارجہ کے حوالے سے, کیونکہ آپ کی ویڈیو پہلے آئی تھی تو وہاں سے آپ نے خوب آپ کو ایک جو ہے وہ بوسٹ ملا, تو کچھ لوگوں کے وہاں پہ نام لیے جا رہے تھے جن میں ایک شخصیت توصیف عباسی نامی, تو تھا ان کا کوئی؟ بالکل بھی نہیں. توصیف عباسی بائی جو ہیں ان پہ ایک جھوٹا ایلیگیشن لگایا گیا, اور ان کو بیچ میں ان کا نام, نہ کہ میں ان کو جانتی ہوں, نہ میرا کبھی ان سے کانٹیکٹ ہوئے, نہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, نہ کبھی انہوں نے مجھے اپروچ کیا, نہ ہمارا کبھی فون کانٹیکٹ ہوئے, نہ کبھی آمنا سامنا ہوا ہے, لیکن ایک ایسے بندے پہ بھی انہوں نے الزام لگا دیا, تو میں کیا کہہ سکتی ہوں. اچھا, اس سارے عرصے میں جتنی بھی ہم نے دیکھا کہ ویڈیوز آئیں, ظاہر ہے سیاسی شخصیات کے حوالے سے, کچھ اس کے بعد کچھ آپ کو ایسے خطرات محسوس ہوئے؟ ظاہر ہے ایک وقت ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا آپ ریزرو ہو گئی تھی ٹک ٹاک پہ. نہیں, ایکچولی میں جب پاکستان سے آؤٹ ہوتی ہوں تو میں باہر کی کنٹریز میں ہوتی ہوں, اور میرا زیادہ کہ مجھے ٹریولنگ پسند ہے, اور میں کہیں نہ کہیں ٹریول کر رہی ہوتی ہوں اور اپنے کاموں میں بزی ہوتی ہوں. مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا, مجھے کسی قسم کی کوئی مشکلات تھیں, مجھ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا, مجھے کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں تھی. مجھے نہیں پتا کہ میڈیا کو اپنے سے ایک بات ملی ہوئی, اور خود سے مطلب تحریری بیان, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کسی کے بارے میں وہ, لیکن میں ان چیزوں کی, ان تمام تر نیوز کی تردید کرتی ہوں. کوئی بھی حقیقت نہیں ہے ایسا کچھ. اچھا, موسٹلی کیونکہ پاکستانی شوبز جو انڈسٹری ہے, اور جو ہمارے شوبز کے ستارے ہیں, کچھ ایسی شخصیات ہیں جیسے رابی پیرزادہ کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہوا, جس کے بعد انہوں نے ٹوٹلی لائن ہی چینج کر دی, مطلب وہ ایک دوسری طرف چلی گئیں. تو کبھی ایسا اس طرح کا کچھ آپ کا بنا کہ جب ٹک ٹاک پہ آپ کو بوسٹ ملنے کے بعد تھوڑا بہت آپ کو مایوسی ہوئی ہو, اور آپ نے سوچا ہو کہ میں مایوسی کفر ہے, اور انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور میرا بھی پیرزادہ کی لائف پہ کوئی بھی کمنٹس نہیں کرنا چاہوں گی. ان کی انٹینشن ان کا رب جانتے ہیں, اور ان کی انٹینشن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. تو میں کسی کی ذات پہ کبھی بھی بات کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتی, کیونکہ جس بارے میں جانتی نہیں اس بارے میں بات بھی نہیں کرتی. تو مایوسی کی جہاں تک بات ہے تو میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی. مجھے مطلب کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہو, اور ویسے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے. اسٹرانگ بنیں, اسٹرانگ رہیں, خود ٹھیک ہیں آپ کے انٹینشنس ٹھیک ہیں, تو آپ پہ لوگ کیچڑ اچھالتے نہیں, آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. کیونکہ
ایک ذات ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے. یہ عوام، یہ پبلک، یہ گیدڑ، یہ دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے والے اس وقت تک آپ کا کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ چاہے. آخر میں آپ یہ ایک اپنا میسج دیکھنے والوں کے نام کہ ایک جو سٹار ہوتا ہے، جیسے آپ ٹک ٹاک سٹار ہیں تو اس کی ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، ایک پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ جس طرح سے نیوز پروپیگیٹ ہو جاتی ہیں اس پہ میسج کیا دیں گے؟ میں یہی کہ دوسروں کو جج کرنے کے بجائے اگر آپ خود کو انالائز کریں، آبزرو کریں، تو آپ کو دوسروں پہ تنقید کرنا، دوسروں پہ انگلی اٹھانا، دوسروں پہ جو ہے الزام لگانا، کبھی اس کی فرصت ہی نہیں ملے گی. اور میرے خیال میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ خود کتنے پانی میں ہو، آپ خود کیا کر رہے ہو. دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں. اگر دوسروں کی آپ نے اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. دوسروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا مت کریں، خوش رہیں اور خوش رہنے دیں. تھینک یو. حریم شاہ ہمارے ساتھ موجود تھی. جس طرح سے یہ ایک پبلک فگر ہیں، وہیں ان کی ایک پرسنل لائف بھی ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے نیوز پروپیگیٹ کی جاتی ہیں یا ایک کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے اس سے اجتناب کیا جائے. آج کی اس خصوصی اسٹریٹ ویوز کے لائف سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.